اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 233۔ ابھی طلاق کے احکام ہو گئے تھے، طلاق کی عدت آگے آئے گی۔ اب جناب طلاق کے بعد کے احکام چل رہے تھے کہ طلاق مطلب اگر آپ دے چکو تو اگر ان سے رجوع کرنا ہے تو رجوع کرنے کی کیا وجہ ہونی چاہیے، ورنہ تو انہیں جانے دو، رخصت کر دو، اور اس کے بعد رخصت کرنے کے بعد انہیں دوسرے نکاح سے روکنے کی کوشش نہ کرو، اس کے راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ۔ اب تیسری چیز آ رہی ہے، اب طلاق ہو چکا ہو اور ہو چکی ہو اور اس کے بعد رضاعی اولاد کی دودھ پلانے والی بات ہو تو اس سے متعلق کیا احکام ہے۔ والوالدات، والدات والدہ کی جمع، اور مائیں، یہ رضع ہے نا، وہ رضاعت کریں یا دودھ پلائیں اولادہن، اپنی اولاد کو، حولینی، حول کہتے ہیں چکر کو، ہول، اور حولینی دو چکر یعنی 2 سال، کاملینی کامل، کامل کا مطلب مکمل، حولینی کاملینی یعنی 2 سال مکمل وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، لمن ارادہ، جو چاہے، ان کے، یتیمہ، کہ وہ مکمل کرے، تمام کرے، رضاعت، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے جو رضاعت پوری کرے تو وہ اپنی اولاد کو، وہ والدہ 2 سال پورا 2 سال دودھ پلائے۔ وعلی المولود، اور مولود کا مطلب ہوتا ہے جس کو جنا جائے، لہو، مولودی لہو کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے جنا جائے، والد جننے والا، مولود جسے جنا جائے، مولودی لہو جس کے لیے جنا جائے یعنی والد، ابا کو، باپ کو، والد کو مولودی لہو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی المولود لہو، اور والد کے اوپر ہے، علی کا مطلب اوپر، رزقہن، ان عورتوں کا رزق، وکسوتہن، اور ان عورتوں کا لباس، بالمعروف، عرف کے مطابق۔ 2 احکام ہو گئے ہیں، میں آپ کو ان کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ یعنی جب طلاق ہو چکی ہے اور ایک بچہ ہے تو اگر شوہر چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو 2 سال دودھ پلایا جائے تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو 2 سال پورے دودھ پلائے۔ طلاق کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، طلاق سے پہلے بھی اور طلاق کے بعد بھی اگر باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کو 2 سال دودھ پلایا جائے تو ماں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو 2 سال دودھ پلائے، لیکن ان 2 سال میں جن میں ماں بچے کو دودھ پلائے گی، اس ماں کی لباس کی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ شوہر کے اوپر، کیونکہ وہ شوہر کی وجہ سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا، شوہر کے حکم پر، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کا لباس اور اس کا جو بھی رزق ہے 2 سال کا وہ اس کے حوالے کرے، اس کو عرف کے مطابق پہنچائے، ذمہ داری اس کی ہے۔ اب تیسرا حکم کیا آ رہا ہے؟ لا تکلفو، تکلف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں ڈالنا، کسی کو مکلف بنانا۔ لا تکلفو، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، نفسن، کوئی نفس کو، الا، سوائے اس کے، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جس کو بھی کوئی تکلیف دی جائے گی، کوئی بوجھ، کوئی ذمہ داری ڈالی جائے گی تو وہ اس کی وسعت کے مطابق، اس کی جو وہ جتنا وہ برداشت کر سکے۔ لا تضار، نہیں ضرر پہنچایا جائے گا، والدتن، والدہ کو، بولدیہا، اپنی اولاد کی وجہ سے، ولا، اور نہ ہی، مولود لہو، والد کو، میں بتایا تھا نا مولود لہو کہتے ہیں والد کو، ولا مولود لہو، اور نہ ہی والد کو کوئی تکلیف پہنچائے گی، بھی ولد ہی، اپنی اولاد کی وجہ سے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تیسرا حکم، یعنی اسلام نے حکم دیا ہے نا کہ جتنے 2 سال ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو ان 2 سال اس عورت کی لباس اور کھانے پینے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، لیکن مرد کو زیادہ بوجھ کا بھی مکلف نہیں بنایا جائے گا کہ بھی اگر وہ غریب ہے، وہ مطلب جتنا وہ مہیا کر سکتا ہے تو وہ اتنا مہیا کرنے کی ذمہ داری لگائی جائے، یہ نہ ہو کہ بھی سارا اس کا جو بھی کما رہا ہے سارا ہی عورت کے حوالے کیا جائے اور وہ مطلب خود بیچارہ ایسے پھرے کنگلا، یعنی اس کو اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اور نہ ہی عورت کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، یعنی اگر وہ ویسے مالدار ہے یا کچھ بھی اور کوئی مسائل ہے تو عورت کے اوپر بھی کوئی زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، یعنی والد اور والدہ میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی دوسرا فریق اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ وعلی الوارث، اور وارث کے اوپر، مثل ذالک، اسی کے مثل کا ہوگا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر والد کے حکم پہ، باپ کے حکم پہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ باپ مر جاتا ہے تو
اس باپ کے وارث جو ہیں وہ اس کی ماں کو وہ کیا کہتے ہیں جو 2 سال کا جو رزق ہے اور اس کا جو لباس کی ذمہ داری ہے وہ اس کے وارثوں پہ ہوگی. یعنی اگر ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے بعد وہ حکم دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ تو 2 سال اس کو دودھ پلا، اس کے بعد وہ بندہ مر جاتا ہے تو اس بندے کے جو بھی وارث ہیں وہ وارث اس عورت کو 2 سال کا خرچہ پورا کر کے دیں گے. تو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث کے اوپر ہوگا اس کے مثل اگر وہ بندہ مر جاتا ہے. تو آج یہیں تک کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کیونکہ آیت ابھی کافی رہ رہی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.